اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں گلگت بلتستان سے تشریف لائے ہوئے ہمارے گراں قدر مہمان اور فعال ترین عالم دین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، مجلس وحدت المسلمین کے مرکزی رہنما گلگت بلتستان میں حجت الاسلام والمسلمین شیخ نیر عباس مصطفی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور جشن مولود کعبہ کے اس عظیم الشان اجتماع سے خطاب فرمائیں۔ ان کی آمد کے لیے مل کر بآواز بلند محمدی صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق الانسان وشرفہ علی سائر الحیوان وفضلنا وکرمنا علی الامم السابقة بالتصدیق والایمان، والصلاة والسلام علی الرسول المصدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد صلی علی محمد، ثم الصلاة والسلام على ابن امه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب لوائه علي بن ابي طالب، غالب على كل غالب مطلوب كل طالب، امام المشارق والمغارب، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو قوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ نعرہ تکبیر۔ دیکھیں جشن کا سماں ہے اور سب سے بڑی عید ہے، یہ وہ عید ہے اگر کوئی زبان سے کچھ بولے تو حدیث ہے کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ زبان کے ذریعے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں میں معاف کروں گا اگر کوئی زبان سے علی کہے۔ آپ سب مل کر یہ 3 نعرے لگائیں، چارج ہو جائیں۔ میں چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمتیں تمام کروں گا۔ نعرہ تکبیر۔ یہ آواز وائٹ ہاؤس تک جانی چاہیے، وائٹ تو نہیں کہیں گے، بلیک ہاؤس ہے، وہاں تک یہ آواز جانی چاہیے، کیونکہ فرزندان توحید ہم ہیں۔ کیونکہ جب توحید اور تثلیث کا مقابلہ ہوا اور توحید ان اہل بیت کے ذریعے تثلیث پر غالب آیا، اس کو عید مباہلہ کہتے ہیں، وہ جشن بھی ہم ہی مناتے ہیں۔ سب مل کر نعرہ تکبیر، کیونکہ ہم اللہ کو سپر طاقت مانتے ہیں اور جس قدر عشق ہے خدا سے، یہ آخری نعرہ زور سے لگائے، نعرہ تکبیر۔ اور دوسرا نعرہ جو ہمارا نعرہ ہے اور اسی ہستی کو مانتے ہیں اور یہی ہمارے لیے معیار ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جو دے دے لے لو اور جس سے منع کرے رک جاؤ، کیونکہ ہم رسول کو مانتے ہیں اور جس قدر عشق ہے پیغمبر خدا سے آپ سے دستبستہ گزارش ہوگی دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
नारे रिसालत। और तीसरा नारा भरपूर और आवाज में जिस कदर इश्क है, क्योंकि ये तीसरा नारा इश्क रसूल में, इताअत रसूल में, क्योंकि आप जानते हैं कि मयार रसूल हैं, हम रसूल को मानते हैं। ये अली अली का जो नारा है वो रसूल की इताअत है। खुद मौलाए कायनात ने नहीं कहा कि मुझे मानो, बल्कि उस वही की जबान से बात करने वाले नबी ने गदीर खुम में फरमाया, मन कुन्तु मौला फहादा अलीयुन मौला। सब मिलकर अपने दोनों हाथों को बुलंद करके, क्योंकि ये नारा एक ऐसा नारा है, नारा ये विलायत है। आप जानते हैं कि नबूवत का काम है पैगाम को लाना, और विलायत का काम है जान देकर इस दीन को बचाना। और कयामत तक अगर दीन है या रसूल अल्लाह है या अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह की सदाएं अगर फिजाओं में गूंजती हैं तो विलायत की वजह से है। सब मिलकर बाआवाज़े बुलंद नारे हैदरी हैदरी हैदरी। अब जश्न का समा है, लग रहा है कि हम 13 रजब मनाने के लिए आए हैं। इश्क अबू तुराब कज़ा कर रहे हैं लोग, इश्क अबू तुराब कज़ा कर रहे हैं लोग। किस बात की नमाज अदा कर रहे हैं लोग? जन्नत के वारिसों से अदावत के बावजूद जन्नत में दाखिले की दुआ कर रहे हैं लोग। मैं अब कुछ बयान नहीं कर सकता। मैं तो गिलगित से आया था। खुद आकाए मोहतरम और बुजुर्ग उलमा को सुनो, तौफीक होती है। आप याद रखें, आप लोग जहां आए हैं ऐसे नहीं आए हैं। एक मोमिन के घर में ऐसे नहीं जा सकते हैं, तो अमीरुल मोमिनीन के इस महफिल में कोई ऐसे नहीं आ सकता। याद रखें, यह तौफीक है। और मैं समझता हूं कि आज उर्वतुल वुस्का की तासीस का दिन भी है, और वो उर्वतुल वुस्का जिसमें वाक़ईन तौहीद और रिसालत और विलायत का असली पहलू यहां से हम देख रहे हैं। हर जगह तमाम मुसलमान वहदत का नारा यहां से बुलंद हुआ है और हो रहा है। और हम दुआ करते हैं इंशाअल्लाह ताला इसको मजीद तरक्की अता फरमाए। आपकी खिदमत में मैं सिर्फ चंद अराइज अर्ज करके आपके ज़हमत तमाम करूंगा। ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी ऐ ईमान वालो, मुल्क शिर्क व कुफ्र से ला इलाहा इल्लल्लाह का वीज़ा लगाकर मुल्क इस्लाम में दाखिल होना, मोहम्मद रसूलुल्लाह का वीज़ा लगाकर, और जब मुल्क ईमान में दाखिल होना चाहते हो तो आप इन सादिकीन के साथ हो जाओ जो 14 हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, शर्त यह है कि तक़वा अख्तियार करो। अब दामन में गुंजाइश नहीं है कि मैं मुफस्सल कोई बात करूं कि ए ईमान वालो, यानी ए अहल बैत के मानने वालों, ए अहल बैत से मुंसलिक रहने वालों, तकवा अख्तियार करो। शहर तकवा, मुल्क ईमान में एक शहर है दारुल खलाफा, जो तकवा अख्तियार करो। फिर इन सादिकीन के साथ हो जाओ। क्यों? क्योंकि ये कुरान नातिक है और ये कुरान सामित हमारे सामने मौजूद है। सामित किससे कहते हैं? सामित का मतलब क्या है? गूंगा। गूंगा क्या करता है? इशारे करता है। तो खुदा ने क्या किया? उस गूंगा के इशारे हर कोई तो नहीं समझ सकता है, तो कहा खुदा ने अहलुल बैत बनाया ताकि घर वाले इस गूंगे के इशारे समझें। अगर कोई कुरान को सीने से लगाकर अहल बैत को छोड़ दे तो ऐसा है कि वो इशारे वो समझता है। अगर आज मैं कहूं ये इशारा है, आप क्या समझेंगे?
اگر یہاں کوئی پیاسا بیٹھا ہوا ہے وہ کہے گا پانی مانگ رہا ہے. صرف پانی تو نہیں ہے, کوئی دودھ والا بھی ہوگا, کوئی اور بھی ہوگا جو مایا چیز. اشارہ, اب سمجھے گا یہ اشارہ کون؟ ہر کوئی اپنی تفسیر نہیں کر سکتا. اس کا اشارہ اہل البیت ہی بتائیں گے کہ یہ کیا مانگ رہا ہے. یاد رکھیں, ان کے ساتھ ہو جاؤ. اس لیے رسول نے کہا کہ دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن جو معجزہ ہے. آج دیکھیں دنیا میں نظام کہکشاں میں چاند ستاروں میں لوگ گئے ہیں, ٹیکنالوجی کتنا انہوں نے ترقی کیا ہے, لیکن کوئی مائی کا لال اس چیلنج کے مقابلے میں کہ فاتو بصورت من مثلی, اگر کوئی ہے مائی کا لال, ایک صورت لے کر دکھاؤ, کوئی نہیں لا سکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاند ستاروں پر جا سکتے ہیں لیکن قرآن کی ایک آیت نہیں بنا سکتے. جب قرآن کی ایک آیت کوئی نہیں بنا سکتا تو پھر قرآن ناطق بھی کوئی نہیں بنا سکتا. انی جاعلک للناس اماما, امام بھی خدا بناتا ہے, خلیفۃ اللہ بھی خدا بناتا ہے. یاد رکھیں, بس آپ سے یہ اجتماع کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا کہ ان کے ساتھ منسلک ہونے کی بات, اگر میں ذات کی بات کروں اور بات کی بات نہ کروں, کیونکہ جو خدا کی ذات کو مانتا ہے اور خدا کی بات کو نہیں مانتا, شریعت میں اس کو ابلیس کہتے ہیں. اور اب بھی مانتے ہیں فَبِعِزَّتِكَ, تمہاری عزت و جلال کی قسم. عزت کو مانتا ہے نا ابلیس بھی, پھر کہتا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, میں گمراہ کروں گا سب کو. لیکن بات کو نہیں مانتا. جو ذات کو مانے بات کو نہ مانے وہ ابلیس ہے, اور رسول کی ذات کو مان کر بات کو نہ مانے وہ منافق ہے. اور یاد رکھیں, جو رسول کی بات کو اور ذات کو مانے اس کو کہتے ہیں مومن. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مومن کبھی بوڑھا نہیں ہو سکتا, مومن کبھی بچہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ مومن نہ بوڑھا ہے نہ بچہ ہے. یاد رکھیں یہ ایک بات میں میری طرف سے کہ مومن نہ بوڑھا ہے نہ, کیونکہ خدا بھی بوڑھے کو پسند نہیں کرتا, بچے کو پسند نہیں کرتا, کیونکہ ان اللہ یحب الشاب, خدا جوان کو پسند کرتا ہے. شاب یعنی جوان, کہتے ان اللہ یحب الشاب الذی, ہر جوان نہیں, وہ جوان یفنا شبابہ فی طاعت اللہ, اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرنے والا, فنا کرنے والا. ہر وہ شخص جوان ہے, چاہے وہ 120 سال کا مسلم ابن اوسجہ ہو یا 6 مہینے کا علی اصغر ہو, جو فنا فی اللہ ہو, اس کو شریعت کی زبان میں جوان کہتے ہیں. یاد رکھو, مومن اس لیے کہا الحسن والحسین سیدہ, بولو ثواب لے لو بول کر, سیدہ شبابی اہل الجنہ. بعض لوگ اس کی تفسیر بھی عجیب کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جنت پہ جانے کے بعد یہ سرداری ملتی ہے. کس نے کہا؟ اگر جنت میں جانے کے بعد یہ سرداری مل رہی ہوتی تو لفظ یہاں اہل نہ ہوتا, یہاں اصحاب کا لفظ ہوتا. یہاں اہل کہا. اہل کا مطلب یہ ہے جو اس دنیا میں حسن اور حسین کو, اہل بیت کو اپنا سردار مانے, وہ جنت کا اہل ہے. نہ کہ وہاں جانے کے بعد سرداری, یہاں کی مراد یہاں ہے جو اس دنیا میں علی کو اپنا سردار مانے, جو اس دنیا میں حسن مجتبیٰ کو اپنا سردار مانے, جو اس دنیا میں شہید کربلا کو اپنا سردار مانے, جو اس دنیا میں یعنی ائمہ ہدیٰ کو اپنا سردار مانے, اہل بیت کو اپنا سردار مانے, وہ جنت کا حقدار ہے. اور پھر وہ جوان بھی ہے. یاد رکھو جوانی کیا ہے. آپ لوگ سمجھتے ہیں 18 سال کا جو اب آپ کی سن ہو گئی کہ آپ جوان ہے, نہیں. مکتب اہل بیت میں جوانی کی تعریف کیا ہے آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمتیں تمام کروں گا. دیکھیں اس ایک واقعہ مثال آپ کی خدمت میں دوں گا. اصفہان کا ایک قبرستان تھا, وہاں لوگ کچھ دعا پڑھنے کے لیے قبرستان کے اندر گئے. تختیاں لگی ہوئی تھیں, اس میں تختی کے اوپر عمر لکھی ہوتی ہے نا, وہاں لکھا تھا کہ 4 سال 3 سال 2 سال, دیکھو, اور 1 سال 6 مہینہ, اس طرح لکھا ہوا تھا. تو یہ حیران ہو گئے کہ یار یہاں کوئی بوڑھا نہیں مرتا ہے.
باہر آئے، 70 سال کے بوڑھے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہاں کوئی بوڑھا دنیا سے نہیں گزرتا ہے؟ کیوں نہیں، میں خود بوڑھا ہوں. کہا یہاں تو 4 سال سے نیچے ہیں سارے. کہتے ہیں یہاں ایک عارف رہتے ہیں، وہ عمر جو لکھتے ہیں اس کی فکر، کیونکہ جوانی صرف جسمانی نہیں ہوتی ہے، اس حساب سے لکھتے ہیں. جو 4 سال لکھا ہوا ہے وہ 80 سال کا تھا، لیکن فکری لحاظ سے، معنوی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے 4 سال کا ہوا تھا، فوت ہو گیا. میں ختم کر رہا ہوں، کیونکہ میں چاہ رہا تھا اسے کہ آنے سے پہلے ختم کریں، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں، آدم کے اولاد ہیں. ان کا کہا اس درخت کے قریب مت جاؤ، وہ گئے ہیں نا، ان کے وارث پھر ہم ہیں. تو پھر وقت کا لحاظ، پھر ہمیں انتہائی معذرت میں بھی چاہتا ہوں کہ کیونکہ 24 نہیں تقریباً 30 گھنٹے سفر کر کے میں گلگت سے ڈائریکٹ یہاں صبح اذان کے پہنچ گیا، اور ابھی میں نے ریسٹ بھی نہیں کیا، صرف اس لیے یہ میرے لیے یہ زندگی ہے ولایت. اور یہاں مجھے میں شکر گزار بھی ہوں جو مجھے اس قابل سمجھ کر یہاں بلایا گیا، لیکن میں انشاءاللہ 2 جملوں میں آپ کی زحمتیں میں تمام کروں گا. کہا کہ یہ 80 سال کا تھا جو مر گیا، اس کا فکری صلاحیت 4 سال کی ہوئی تھی. جو 60 سال لکھا ہوا ہے وہ تقریباً وہ 70 سال کا تھا، وہ 3 سال لکھا ہے، کیونکہ فکری صلاحیت اتنی تھی. میں گیا تھا 70 سال کا بوڑھا، کل اس آغا صاحب کے پاس جا کر پوچھا، آغا صاحب میری عمر کتنی ہوئی ہے؟ مرنے کے بعد تختی پر لکھنے سے پہلے مجھے بتاؤ میری عمر آپ کے مطابق کیا ہے. ایک نگاہ ڈال کر اس نے کہا کہ آپ ابھی دنیا میں ہی نہیں آئے، اب پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں. کیونکہ بہت سے ہم لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں آئے ہی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں، یاد رکھو 2 قسم کی موت ہوتی ہے. ایک موت مادی اس حیات کا خاتمہ کرتی ہے، ایک وہ موت ہے، ایک وہ موت ہے جو مانوی حیات کا خاتمہ کرتی ہے. وہ موت بہت خطرناک ہے. بہت سے مولائے کائنات نے کہا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چلتی پھرتی لاشیں ہیں، کیونکہ اس دنیا میں ہم ہیں، اس عالم اسلام میں آخری زمانے کے حجت کے منتظرین میں سے ہیں. ہم نے دنیا میں حکومت کرنی ہے. ہماری نظر اتنی وسیع ہو کہ ہم دنیا میں دیکھیں، اور پھر دیکھنے کے بعد عالم کفر. اس لیے امام خمینی نے کہا تھا اگر ہمیں مسلمان ہو جمشون یک سطل آب رو بر اسرائیل بریزان اسرائیل از بین خواہد رفت. اگر سارے مسلمان متحد ہو کر اگر ایک بالٹی اسرائیل پر پھینک دیں تو اسرائیل بہہ کر تباہ ہو جائے گا. آج خدا کا لاکھ شکر ہے کہ آقا محترم نے اس ادارے کو یعنی اس طرف لے جا رہے ہیں. یہاں تمام مکاتب فکر کے لوگ آتے ہیں. میڈیا سے ہم نے دیکھ لیا، بہت سے لوگوں نے ان کی تعریف کی. اب خود آ کر ہم دیکھ رہے ہیں. خدا سلامت رکھے. انشاءاللہ یہ ایک ایسا نقطہ وحدت ہو جو مل بیٹھ کر اس پورے عالم اسلام کو یکجا کر کے ایک پلیٹ فارم کے نیچے ہم آ کر عالم کفر و شرک کے ساتھ اس طرح مقابلہ کریں. نہ بیت المقدس قبضہ کرنے کے بارے میں کوئی سوچے، نہ کوئی اور جو ہے نا وہ شوم ارادے رکھیں، کیونکہ وَمَكْرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تم منصوبے بناتے رہو، اللہ بھی منصوبے بناتا ہے. اور جب اللہ منصوبے بناتا ہے، اللہ کے سب سے بہترین منصوبے بنانے والا خدا ہے. اس لیے جو بھی خدا سے منسلک ہوتا ہے اللہ سے کیونکہ قوت ان القوت للہ جمیعا، قوت اللہ کے لیے ہے. ان العزت للہ جمیعا، عزت خدا کے پاس ہے. ان کی والمکر للہ جمیعا، منصوبے خدا کے پاس ہیں. اگر خدائی ہوں اور ہم خدا کے لیے کوئی قدم اٹھائیں تو انشاءاللہ تعالی جب وہ خدا کے لیے کوئی اٹھتا ہے تو وہ ہے پرندوں میں ابابیل بھی ہوں تو ان کے پنجوں سے نکلنے والی کنکریاں ایٹم بم بن سکتی ہیں. تو ید اللہ کے ماننے والے، حیدر کرار کے ماننے والے، وہ حیدر کر آخری شعر جو اشجع الناس ہیں، وہ تو ہلکا سا اشارہ تھا کہ دروازہ اٹھا، وہ تو ہلکا سا اشارہ تھا کہ دروازہ اٹھا. یہ فضیلت مختصر ہے. قوت حیدر کے ساتھ ساری انگلیوں کی طاقت بھی علی نے روک دی، ورنہ دیواریں بھی کھنچ جاتی در خیبر کے ساتھ. وہ مولائے کائنات کے ہم ماننے والے ہیں. میں کچھ بیان کرنا چاہ رہا تھا اس موضوع پر، لیکن اتنی کم مدت میں مجھ جیسا طالب علم بیان نہیں کر پاتا ہے. اس لیے میں آپ سے رخصت چاہوں گا کہ یہ اتنی درخواست ہے. ایک سوال کے بعد بس آپ کی زحمتیں ختم کروں گا کہ کتنی قیمتی چیز ہے. کوئی
علی والا یہ نہ کہے کہ میں غریب ہوں، ہم سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں ہے۔ آپ سے اگر میں خود آج یہ خود پوچھوں سب کے سامنے اور سب دیکھ رہے ہیں، پوچھوں اگر آپ سے کہہ دیں کہ یہ لاہور کی جتنی زمینیں ہیں، خزانے ہیں، آپ کو دے دیں اور علی کو چھوڑ دو، آپ تیار ہیں؟ ایسے خاموش ہے جیسے بعض لوگ تیار ہیں۔ بآواز بلند، یہ آپ کی آواز جانی چاہیے۔ اگر لاہور باز کے لیے کم ہے، اسلام آباد بھی ملاتا ہوں، تیار ہے؟ پاکستان، پوری دنیا، سارے خزانے، سارے پیسے، عہدہ، مقام، سب کچھ آپ کو دے دیں لیکن علی کو چھوڑ دو، تیار ہے؟ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا ایک طرف علی کی ولایت، ایک طرف ہے اتنی بڑی قیمتی چیز آپ کے پاس ہے، تو پھر ایک نقصان بھی ہے، اس کو برداشت کرنا ہوگا۔ وہ نقصان کیا ہے؟ کیونکہ ڈاکو کبھی کنگال کا پیچھا نہیں کرتا، اس کا پیچھا کرتا ہے جس کے پاس کوئی دولت ہو، یاد رکھیں۔ اس لیے پریشان، من احب اللہ عبدا غتہ بالبلاء غتہ، خدا جس سے محبت کرتا ہے ان کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے۔ آپ بھی اس طرح کرتے ہیں، اگر جمادات میں سے کوئی پتھر ہے آپ محبت کرتے ہیں نا، تو سرنگ بھی اس پر لگتی ہے، مار توڑ بھی اس پر لگتا ہے، مستری بھی اس کو مارتا ہے، تراشتے کیوں مارتے؟ کہتے پتھر بہت اچھا ہے۔ جو پتھر اچھا نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں چڑھتا، جو پتھر اچھا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ام حسبت، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ سوچ کر رکھا ہے کہ بغیر محنت و بغیر مشقت و بغیر تکلیف اٹھائے، بغیر زحمتیں برداشت کیے ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ نہیں۔ علی والوں، علی کی ولایت کو سینے میں رکھنے والوں، اس کے لیے بہت سی مصیبتیں ہمیں برداشت کرنی ہوگی۔ وہ آپ ہمارے اندر، اہل بیت کے اندر سب کچھ موجود ہے اور ہمارے پاس ہر نمونہ موجود ہے، صبر کا نمونہ موجود ہے، تمام تر وحدت کا نمونہ موجود ہے۔ ہم وحدت کے لیے اور خصوصاً مسلمانوں کو یکجا کرنے کے لیے انشاءاللہ اس ادارہ جو عروۃ الوثقی ہے، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، میں یہ دعا کروں گا پروردگارہ یہ عروۃ الوثقی وحدت کا ایک نقطہ بنے اور تمام مسلمانوں کو یکجا کرنے کی کوشش کرے، اس میں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور کیونکہ یہ ایک ہے کہ اس وحدت کے لیے صرف ایک شرط ہے، یہ ہے فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار، اللہ کا اقرار۔ ان سب سے پہلے انکار ہے، اس کے بعد اقرار ہے۔ انشاءاللہ اس انکار اور اقرار کو لے کر اور وحدت کے اصولوں کے اندر بیٹھ کر ہم انشاءاللہ تعالی تمام تر اہل اسلام بلکہ عالم انسانیت کے ساتھ رشتے جوڑنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہم ظالم اور مظلوم کے جنگ لڑ رہے ہیں، اگر ظالم اپنا بھی ہے تو اس کے خلاف ہے، اگر مظلوم کوئی غیر مسلم بھی ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہمارے مکتب نے ہمیں یہ سکھایا، پروردگارہ ہمیں توفیق دے۔ اور میں معذرت بھی چاہتا ہوں انتظامیہ سے کہ میں نے آپ کے کا وقت کچھ زیادہ لیا، اور یہ ہماری کم علمی اور طالب علمی کی وجہ سے یہ ہو گئی ہے۔ یہ آپ سے میں انشاءاللہ تعالی معذرت کا طلبگار ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں خدا اس ادارے کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں، اور اس سے بہتر ہم دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ ہمارا ایک چہرہ ہے یہ کہ یہاں قرآن، تمام مسالک کی کتابیں اور پورا ایک سرمایہ یہاں موجود ہے۔ ہاں، تمام لوگوں کو بلا کر دکھانا چاہیے کہ ہمارا چہرہ یہ ہے، ہم تمام کتابوں کو، تمام سرمایہ کو ہمارے پاس موجود ہے، ہم پڑھ لکھ کر اس سے جو ہے نا عالم اسلام اور عالم انسانیت کے لیے ایک خدمت گزار بننے کی خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔